بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ توبہ اور سورہ یونس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے اور 129 اس میں آیات ہے، 16 اس میں رکوع ہے۔ اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کا چونکہ پہلا لفظ براءۃ من اللہ براءت ہے، اس لیے یہ سن 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے تبوک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور اس غزوے کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ پچھلے جتنے بھی غزوات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہوئے توریہ کرتے تھے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کبھی کسی کو کھل کے نہیں بتایا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بسا اوقات جانا ادھر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو نکل کے یوں پھر گھوم کے آتے تھے۔ لیکن یہ غزوہ چونکہ ایک تو سفر دور کا تھا، گرمی کا موسم تھا اور فصل کی کٹائی کا بھی موسم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے اپنے جو ساتھی تھے ان کو صاف ستھرے الفاظ میں بتا دیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے اور آپ لوگ تیاری کر لو۔ یہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، گرمی اور موسم کا سخت ہونا، دور کا سفر، لیکن اصل مسئلہ اس میں تھا کہ پھل جو ہے نا وہ سارا کھجور کا وہ پکا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے اس زمانے میں اہم ذریعہ معاش بھی یہی تھا، گویا کہ پورے سال کی جو محنت تھی اس کا دنیاوی جو پھل ہے وہ ملنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو ہے نا لے کے گئے ہیں، اور یہ صورت ہے کہ جس میں امتیاز ہو گیا کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے۔ ایمان والے گئے، منافقین سارے رہ گئے اور کوئی بھی نہیں گیا۔ ایمان والوں میں بھی کچھ جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رہ گئے، جس میں جو ہے نا ہلال ابن امیہ تھے، کعب ابن مالک تھے، مرارہ ابن ربیعہ تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب واپس آئے ہیں تو ان لوگوں نے جا کر، اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر آپ سے معذرت کریں گے کہ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، یہ جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ البتہ اس میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے نا آپ سے اگر معافی مانگے، چنانچہ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہا کہ اللہ کے رسول، چونکہ میں جس مال کی وجہ سے میرا اتنا سارا جو ہے نا نقصان ہوا دینی، میں وہ سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ ایک نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ مدینہ میں باندھ لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی معذرت قبول کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی معذرت پر قرآن کی آیات اتاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صدقہ کرنا چاہ رہے تھے، دینا چاہ رہے تھے، آپ نہیں قبول کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، ساتھ میں فرمایا کہ بھئی آپ ان کا صدقہ بھی لے لے، صرف صدقہ نہ لے لے، ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی کہے، ان صلاتک سکن لہم، جب آپ دعائیہ کلمات ان کے لیے کہیں گے نا تو یہ ان کے لیے سکون کا باعث اور ذریعہ جو ہے نا بنے گا۔ یہ جو ہے نا ایمان والوں کی تو معافی ہو گئی، اور جو منافقین تھے یہاں سے پھر منافقین اور جو ہے نا وہ دونوں مسلمانوں کا آپس میں بالکل امتیاز ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ اس صورت میں مسجد زرار کی بات ہوئی ہے کہ مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی، مقصد صرف یہی تھا کہ مسلمانوں کو 2 گروہوں میں بانٹنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، ایک تو مسجد وہ ہوتی ہے اسس علی التقویٰ کہ جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہوتی ہے، اور دوسری مسجد وہ ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد تقوی نہیں ہے بلکہ شرارت ہے، لہذا ایسی مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے قباء والوں کی تعریف کی ہے، صفائی کی، ستھرائی کی، کہ یہ صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں،
اور ان سے جب پوچھا گیا بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم جب استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانا نجاست ادھر ادھر لگی ہوئی نہ ہو تو اگر صرف ڈھیلا بھی استعمال کیا جائے تو طہارت ہو جاتی ہے۔ اگر جو مخرج ہے مخرج سے ادھر ادھر اگر نجاست لگی ہوئی نہ ہو، صرف پانی استعمال کیا جائے تب بھی ہو جاتا ہے، لیکن ڈھیلا بھی استعمال کرے اور ساتھ میں پانی بھی استعمال کرے تو گویا کہ یہ اعلیٰ طہارت ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ایک سودا کیا ہے، اور وہ سودا یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں سے مال لیا، ان کی جان لے لی، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون قتل کرتے بھی ہیں، اور ویقتلون قتل ہو بھی جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑا اچھا پکا وعدہ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی، چنانچہ آپ ان کو بشارت سنا دیجئے۔ آگے پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو ایمان والے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے والے، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں چلنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، یہ سارے ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو نا ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے ہر قوم میں، قبیلے میں، کہ جو وہ باہر نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھے، اور سیکھ کر واپس آ کے وہ لوگوں کو دین سکھائے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی فقاہت اور سمجھ حاصل کر لے۔ ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ ڈرے۔ اسی لیے ہر علاقے میں ایک بندے کا، ایک محلے میں ایک بندے کا پورا عالم جو پورے دین کو سمجھتا ہو، ایسے کا ہونا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو سارا محلہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر ایک آدمی پورا علم حاصل کر لیتا ہے اور وہ پورے محلے کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو سب کے لیے پورا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ وہ جس فیلڈ میں ہے، جہاں کام کر رہا ہے، کم از کم اس کے جو ہے نا مطابق اس کو اتنا علم جو ہے نا اس کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے نا یہ جو اہم ایک اور مضمون ہے اس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سال ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا بھی اس میں انتقال ہوا، فوت ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کا جنازہ پڑھا کہ شاید یہ جو باقی منافقین ہے ان کا دل اس سے نرم ہو جائے اور یہ سارے مسلمان ہو جائے۔ جنازہ آپ نے پڑھا، بلکہ اپنا کرتا بھی دیا۔ ان کے بیٹے نے درخواست کی کہ میرے والد نے مرتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ وصیت کی تھی کہ اگر آپ کا کرتا لے لیا جائے۔ اللہ نے منع کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ دیکھو قرآن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہوتا نا تو کم از کم یہ والی آیات تو قرآن میں نہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی منع کر رہے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آپ نے آئندہ کسی بھی کافر مشرک کی جنازے کی نماز نہ پڑھانی ہے اور نہ ان کے قبر پر جنا کھڑے ہونے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالی ہرگز جو کفر پہ مر جائے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا کفر کے علاوہ باقی سب کو تو معاف کرتے ہیں شرک کے علاوہ، لیکن جو مشرک ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ اس جو ہے نا سورت کے بالکل جو آخری جو ہے نا آیات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 2 اسماء حسنہ کا انتخاب کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ آپ کے 2 اسماء حسنہ ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اور یہ دونوں اسماء اللہ نے اپنے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام اپنے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمائے ہیں، یہ صرف
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाए हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा है, और ये आपका एअज़ाज़ है। अगली जो सूरत है सूरह यूनुस है। सूरह, चूँकि इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है, इसलिए सूरत का नाम यूनुस है। मक्की सूरत है, 119 आयात है, 11 इसमें रुकू है। इसमें, इस सूरत में ईमान के जो बुनियादी अरकान है, अक़ाइद है, और बिलख़ुसूस इसमें ज़्यादातर जो बहस है वो कुरान करीम से मुताल्लिक़ है। सूरत की जो इब्तिदा है किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह के ज़िक्र से होती है। बताया गया कि ख़ातमुर मुरसलीन सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत से किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बेअसत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर उम्मत में आते रहे हैं। उसके बाद रबूबियत, उलूहियत, आबूदी और जना आबूदियत की जो हकीकत है, खालिक और मखलूक के दरमियान ताल्लुक़ है, इन सब को बयान किया गया कि जो रब और खालिक है वो माबूद बनने के लायक है। कायनात का ये सारा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला और उसकी रबूबियत और कुदरत पर गवाह है। ये आयत नंबर 10 में बताया। फिर उसके बाद इस निज़ाम और दलाइल कुदरत में गौर व फ़िक्र के बाद इंसान दो ग्रोहों में तकसीम हो गए। एक ग्रोह तकज़ीब करने वालों की, दूसरा तस्दीक करने वालों की। तकज़ीब करने वालों का अंजाम आग, और तस्दीक करने वालों का अंजाम ये दायमी बागात है, जन्नात है। तकज़ीब की एक बड़ी वजह बयान की है कि असल में इंसान उजलत पसंद है, फ़ितरत में जल्दी है। ये चाहता है कि बस मुझे जल्दी जल्दी नतीजा मिल जाए, और जल्दी जल्दी नतीजा ज़ाहिरी बात है दुनिया में मिल सकता है, आखिरत का नतीजा उसके लिए तो मरना पड़ता है, और वो इतनी जल्दी नहीं मिलता। इस उजलत की वजह से बसा औक़ात ये जो ना अपने लिए और अपनी औलाद के लिए अज़ाब भी कबूल कर लेता है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ता नहीं है। फिर उसके बाद जो ना कुरान को झुटलाने वालों का हाल बता दिया कि कुरान करीम को झुटलाने और उसका मजाक उड़ाने से जो लोग बाज नहीं आते और अल्लाह के नबी से इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनका ठट्टा करते हैं, तो ऐसा करो आप कोई दूसरा कुरान लेके आए या उसमें कुछ तब्दीलियाँ करें। तो आपने जवाब दिया कि मुझे इसमें से किसी बात का इख्तियार नहीं है। ये कुरान का लाना, उतारना, इन आयात को तरतीब देना, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और मैं तो सिर्फ वही का पाबंद हूँ, और जो वही मुझ पर उतरती है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। क्या तुम समझते हो माअज़ल्लाह कि ये जो ना अपना कलाम में नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की तरफ मंसूब करके तुम्हें सुनाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का जो ना वो कलाम है, या मैं किसी उस्ताद से सीख के आता हूँ, ऐसी बात जो ना नहीं है। अब आगे अगली आयत में मुशरिकीन की बुत परस्ती और तौहीद के दलाइल को ज़िक्र किया गया, और ये बताया गया कि सख्ती और मुसीबत के वक्त भी ये जो बड़े से बड़े मुशरिक है, ये भी झूठे माबूदों को भूल कर ये अल्लाह तबारक व तआला को खालिस करके पुकारते हैं। फिर तलक़ीन के अंदाज में इनसे जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप इनसे ज़रा सवाल करें और ये सवाल का जवाब दे दें कि तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ कौन देता है। ये सब कहेंगे कि कौन देता है, अल्लाह तबारक व तआला। या तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है, ये कहेंगे अल्लाह। और बेजान से जानदार को, जानदार से बेजान को कौन पैदा करता है। तो आप पूछिए तो ये जो ना जवाब अल्लाह ही कहेंगे, या बिल्कुल खामोश होंगे। आप बता दीजिए कि तुम्हें अल्लाह से डर नहीं है। कुरान की सदाकत के हवाले से फिर इन्हें चैलेंज किया गया कि अगर तुम कहते हो ये इंसान का कलाम है तो भाई इस जैसी कोई सूरत बना कर ले आओ ना। अगर जना, और कुरान में ये 3 दफ़ा चैलेंज किया है, सूरत बना के, 10 आयतें बना के। आखिर में कहा एक आयत तो जना बना के ले आओ, लेकिन कुरान की इस चैलेंज को जना दुनिया का कोई भी बंदा कबूल ना कर सका, और ना उसके मुकाबले में कोई आयत जना ला। आगे फिर तौहीद के दलाइल के बाद बैस बादल मौत का यकीनी होना कि मरने के बाद हर बंदे ने ज़िंदा होना है, और उसके लिए नसीहत के लिए, इबरत के लिए फिर 3 वाक़यात ज़िक्र किए हैं। पहला वाक़या शेखुल अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, जिनकी उम्र और तमाम ज़माने तबलीग बाकी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में ज़्यादा है, 950 साल। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग की, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत देते रहे, लेकिन क़ुरबान जाओ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
70 75 یا 80 بندے 950 سال میں مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے دعوت چھوڑی نہیں۔ یہ دیکھو کتنا بڑا، ہم 2 دن 3 دن اگر کسی سے بات کرتے ہیں اور جو نا کوئی سنتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یار کوئی سنتا نہیں ہے، اس لیے پھر جو نا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ جو کل بھی بیان کیا گیا تھا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آخری جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اس صورت میں 4 مرتبہ حضرت یونس کا نام صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہوئے اور وہ یہ سمجھ لے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دیا، تو حضرت یونس سمجھے ہیں کہ شاید ان پر اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ اپنا بوریا بستر لے کر نکل گئے۔ قوم والوں نے جب دیکھا کہ نبی بھی چھوڑ کے چلے گئے، اب تو ہماری خیر نہیں ہے، انہوں نے بچے، بوڑھے، جوان، جانور، ذی روح جتنی بھی چیزیں تھیں نا، سب لا کے ایک کھلے میدان میں جمع کر دیا، اور جمع کر کے اللہ کے سامنے آہوزاری کی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو معاف کر دیا، توبہ استغفار کی وجہ سے ان پر جو آیا ہوا عذاب، جو اللہ کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹھلا دیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام پھر گئے ہیں وہاں، جب پھر پورا واقعہ ہے آگے ایک اور جگہ پہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے ہیں دوسرے شہر میں جانے کے لیے، تو راستے میں وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، تو کہا کسی نے کہ بھئی کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے ہمارے اس میں، انہوں نے کہا قرا کر لو، جس کے نام قرا نکلے گا اس کو پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ قراندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اس کو دریا میں اور سمندر میں ڈال دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں گئے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن ایک ہی دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، زندگی دی، پھر اپنے قوم کے پاس واپس آئے، اور یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بتا دیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا وبال آپ پر نہیں ہے اور نہ آپ ان پر کوئی وکیل ہے، بس آپ اسی کا اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔